نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دنیا میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے غیب سے قرض ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا دے، آمین۔ اور جو بچے نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام والدین کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین۔ اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، آمین۔ اور جو بچے دنیا میں آ چکے ہیں جو آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دماغی اور جسمانی معذوری سے بچائے، آمین۔ تو آج میں تہجد کے بارے میں بات کروں گی۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ تہجد کی کتنی رکعات ہیں، کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد پڑھنا بہت محبوب تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ محبوب ہے وہ بندہ جو تہجد پڑھتا ہے۔ خوش قسمت انسان ہیں وہ جو تہجد پڑھتے ہیں۔ رات کا آخری پہر جو ہوتا ہے فجر کی نماز سے پہلے، یعنی جو ٹائم ہوتا ہے تہجد آپ کسی بھی وقت اس آخری پہر میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو بات رہی ہے کہ رکعات کتنی ہیں، اس پہ کوئی بندش نہیں ہے، آپ جتنی بآسانی پڑھ سکتے ہیں، 12 8 پڑھ لیں، جتنی بھی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا ثواب دے گا۔ اور نیت وہی جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں آپ نے نیت کرنی ہے تہجد کی، نفل ادا کرنے ہیں تہجد کے، اس چیز کا آپ کو دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز ادا کی ہے۔ یہ سنت بھی ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں جب تہجد پڑھتے ہیں۔ ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس انسان پہ اپنی خاص رحمت فرماتا ہے، جو انسان تہجد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان سے بہت راضی ہوتا ہے۔ رکعات آپ جتنے بھی ہو سکتی ہیں، جتنی بآسانی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ساری رات عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ باوضو بھی رہا کریں۔ تہجد کے اگر کوئی کہتا ہے کہ جی 12 ہی نفل پڑھنے ہیں تو بعض اوقات سوچ میں پڑھ جاتے ہیں 12 نہیں پڑھے جا سکتے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ آپ جتنی رکعات، دین میں بالکل سختی نہیں ہے، دین پہ چلنا بہت آسان ہے۔ میرے ذہن کے مطابق دنیا کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے، دین کے ساتھ چلنا بہت آسان ہے۔ قرآن پاک میں جو کچھ پہلے دن سے لکھا جا چکا ہے وہ ایک چیز بھی نہیں بدلی۔ دین پہ چلنے کا جو طریقہ بتا دیا گیا ہے وہ طریقہ نہیں بدلا۔ دنیا کے فیشن، دنیا کے قانون، سارے ہر چیز بدلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب سچی ایسی کتاب ہے کہ جو اس میں لکھ دیا گیا قیامت تک وہی چلے گا، وہ ہر بار وہی چیز ہے، وہی قانون ہے جو شریعت کے احکامات ہیں۔ تو یہ ہے کہ نوافل آپ جتنے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں، اس میں کوئی سختی نہیں کہ صحابہ کرام نے اتنے پڑھے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پڑھے، یا تہجد آپ پہ فرض کر دی گئی ہے، نہیں، تہجد فرض نہیں ہے۔ یہ آپ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے۔ جو بندہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان سے بہت راضی ہوتا ہے، کیونکہ نیند سے اٹھ کر عبادت کرنا یہ بہت فضیلت کی بات ہے۔ بہت مشکل سے شیطان تھپکیاں دے کے سلاتا ہے انسان کو، جب انسان نفلی عبادت کرنے کے لیے بلکہ فجر کے لیے بھی اٹھنا مشکل شیطان کر دیتا ہے، تو شیطان سے لڑائی کرنا جو کر لیتا ہے وہ پار ہو گیا۔ جس نے اپنی نماز ادا کر دی، تہجد ادا کر لی، وہ کامیابی پا گیا، فلاح پا گیا۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے تو مانگو۔ سب جب سوئے ہوتے ہیں اس وقت اٹھ کر مانگنے سے اللہ تعالیٰ بہت جلدی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب کوئی ہے میرے سے مانگنے والا، مانگے تو میں عطا کر دوں۔ تو میری یہی آپ سے گزارش ہے، کوشش کریں تہجد پڑھیں۔ جو پڑھتے ہیں اگر کوئی آپ سے پوچھیں کہ کتنی رکعات ہیں، پلیز آپ ان کو اس چیز کی سختی نہیں کیا کیجیے کہ آپ 12 ہی پڑھیں، نہیں،
بآسانی جتنے نفل آپ ادا کر سکتے ہیں اتنے کریں، سب کے لیے دعا کیا کریں۔ تہجد کی نماز جب ادا کرتے ہیں تو اس میں اپنی فرض نمازوں کی ادائیگی، استقامت کی بھی دعا کیجیے۔ یہ نہیں دعا کیا کریں کہ اللہ پاک میں نمازوں کی پابندی کروں، استقامت یعنی قائم رہنا۔ قرآن پاک میں ہر جگہ یہی فرمایا گیا ہے، نماز قائم یعنی استقامت یعنی مضبوطی سے پکڑو، نماز پڑھو نہیں بلکہ اقیم الصلاۃ، قائم مضبوطی سے پکڑنا، یعنی نماز کو پڑھو چھوڑو نہیں، ادا کرو۔ یہ آپ جتنی نفلی عبادت کریں گے یہ تو پھر آپ کا اضافے کا سودا ہے نا، اس کا تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ فجر سے پہلے کوئی بھی ٹائم ہے، آپ کو یہ نہیں آپ کہیں کہ نماز اذان فجر کو پونا گھنٹہ رہ گیا ہے یا 20 منٹ، جب بھی آنکھ کھلی آپ فوری نفل ادا کر لیں، پھر آپ فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو دعا ہے میری اللہ تعالیٰ سے یہی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرائض، نوافل اور سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ قرآن پاک پہ عمل کرنے والا اور پڑھنے والا بنائے، آمین۔ سب جہاں بھی ہیں، کسی بھی جگہ ہیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ خوش رکھے، سلامت رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، فی امان اللہ۔